انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو اگر آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، چین اور بھارت کی جنگ میں دو سپر پاورز سامنے آ گئیں۔ شمالی کوریا روس چین کے ساتھ بھارت کے خلاف جنگ میں کھڑے ہو گئے۔ روس کے 1000 طیارے، 5000 ٹینک چین پہنچ گئے، بھارت پر حملہ کرنے کے لیے تیار۔ شمالی کوریا کے 55 سے 100 ایٹمی میزائلز انڈیا پر ٹوٹ پڑے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ جو جنوبی ایشیا اور دنیا بھر کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ شمالی کوریا، روس اور چین بھارت کے خلاف میدان میں آ چکے ہیں۔ حالات تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں۔ روس نے 1000 طیارے، 5000 ٹینک چین میں تعینات کر دیے ہیں، جبکہ شمالی کوریا کے 55 میزائل بھارت پر حملے کے لیے تیار ہیں۔ موجودہ عالمی سیاست کے تناظر میں چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازعات اور روس کی بڑھتی ہوئی جارحیت نے ایک نیا محاذ کھول دیا ہے۔ چین، شمالی کوریا، روس کا ایک ساتھ کھڑے ہونا بھارت کے لیے ایک نیا چیلنج ہے، اور یہ جنگ دنیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان ایک بڑا تصادم بن سکتی ہے۔ روس اور بھارت کے درمیان دہائیوں سے تعلقات ہیں، خاص طور پر سر جنگ کے دوران جب بھارت نے غیر جانبدار تحریک کا حصہ ہوتے ہوئے روس کے ساتھ قریبی تعلقات بنائے رکھے۔ روس نے ہمیشہ بھارت کو عسکری امداد اور اسلحہ فراہم کیا، لیکن حالیہ برسوں میں دونوں ممالک کے تعلقات میں دراڑیں آئی ہیں۔ روس اور بھارت کے درمیان تعلقات میں تبدیلی کا آغاز اس وقت ہوا جب بھارت نے امریکہ کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات کو بڑھایا، مغربی بلاک کی طرف جھکاؤ دکھایا۔ دوسری طرف روس نے چین اور شمالی کوریا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کیا، جو کہ بھارت کے لیے ایک تشویشناک صورتحال بن چکی ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع کوئی نیا نہیں ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان لداخ اور اروناچل پردیش میں 1962، 2007، 2020، 2021 علاقوں پر تنازعات موجود ہیں۔ چین نے جنوبی ایشیا میں اپنی عسکری اور اقتصادی طاقت کو بڑھایا ہے۔ بھارت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت چین نے خطے میں اپنی معاشی اثر و رسوخ کو مضبوط کیا ہے، جس سے بھارت کو ایک تصوراتی خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ شمالی کوریا ہمیشہ سے ایک غیر جانبدار اور غیر متوقع اور جارحانہ قوت رہا ہے۔ اس کی جانب سے بھارت کے خلاف میزائل حملے کا خطرہ اس وقت بڑھ گیا جب شمالی کوریا اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو گیا، کیونکہ بھارت اور اسرائیل کے تعلقات ہیں وہ ایک اعلیٰ سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ شمالی کوریا کے 55 میزائل بھارت کے مختلف شہروں کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہیں، جس میں آگرہ، جس میں دہلی اور جس میں ممبئی، جس میں کرناٹکا اور آسام تک یہ میزائل پہنچ سکتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ صورتحال جنوبی ایشیا میں جنگ کے شعلے بھڑکا سکتی ہے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے چین اور روس کے ساتھ مل کر بھارت کے خلاف تعاون کا اعلان کیا۔ شمالی کوریا کی فوج اور میزائل ٹیکنالوجی کو چین اور روس کے ساتھ مل کر بھارت کے خلاف استعمال کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ روس کی جانب سے 1000 جنگی طیارے، 5000 ٹینک چین میں تعینات کر دیے گئے ہیں، تاکہ بھارت کے خلاف کسی بھی ممکنہ کارروائی میں چین کی مدد کی جا سکے۔ یہ طیارے، ٹینک اور روس کے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، بھارت کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکے ہیں۔ روس اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے عسکری تعلقات نے خطے میں طاقت کا توازن بدل دیا ہے۔ دونوں ممالک نے نہ صرف اپنی دفاعی معاہدوں کو مضبوط کیا، بلکہ بھارت کے خلاف مشترکہ فوجی کارروائی کے امکانات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے اپنی فوجی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ بھارتی فوج دنیا کی بڑی افواج میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے پاس جدید ترین دفاعی ٹیکنالوجی،
اسلحہ موجود ہے۔ بھارت کی فضائیہ اور بحریہ کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ سرحدی علاقوں میں فوجی دستوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ روس، چین اور بھارت کے درمیان جنگ عالمی معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ چین اور بھارت دونوں دنیا کی بڑی معیشتیں ہیں۔ ان کے درمیان جنگ سے عالمی منڈیوں میں شدید بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر تیل اور گیس کی قیمتیں آسمان کو چھو سکتی ہیں۔ دنیا بھر میں مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ سکتا ہے۔ جنوبی ایشیا اور مشرقی ایشیا کے ممالک اس تنازع کے نتیجے میں اپنی سلامتی کے حوالے سے شدید پریشان ہیں۔ پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا جیسے ممالک اس جنگ کے اثرات سے بچنے کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں۔ روس، چین اور شمالی کوریا کے بھارت کے خلاف کھڑے ہونے سے عالمی سطح پر جنگ کے خطرات بڑھ چکے ہیں۔ بھارت کو نہ صرف اپنے دفاع کے لیے تیار رہنا ہوگا بلکہ اپنے عالمی اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس بحران کا حل نکالنا ہوگا۔ اگر اس تنازع کو جلد نہ روکا گیا تو یہ جنوبی ایشیا اور دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ عالمی طاقتیں اس تنازع کو کس طرح حل کرتی ہیں۔ روس، چین اور شمالی کوریا کے ساتھ بھارت کے خلاف چھڑ جائے گا یا سفارتی کوششیں کامیاب ہوں گی؟ ناظرین گرامی، آپ کے خیال میں اس صورتحال کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کے علاوہ اپنی رائے اس کے کامنٹس میں دیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت بری طرح آمنے سامنے ہیں۔ چینی فوج لداخ خطے میں بھارت کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے میں مصروف ہے اور چین نے کہا ہے کہ ہر صورت بھارت کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ کارروائیاں گزشتہ 50 سالوں سے زیادہ سنگین ہیں۔ بھارت اور چین نے ایک دوسرے کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق چین نے رات گئے بھارتی فوجیوں کو رہا کیا اور بھارتی حکومت اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ اتنی خطرناک جنگ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی اور خبر رساں ادارے کے درمیان یہ واقعہ سامنے آیا ہے کہ بات چیت کے بعد اٹھایا گیا تھا کہ میڈیا رپورٹس میں گلوان وادی میں تابڑ توڑ کارروائیاں بھارت کی جانب سے نکل کر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ چومور بھی ایک سرحدی علاقہ ہے، وہاں کے جو سابق کونسل ان کا کہنا تھا کہ چین کی جانب سے سہولیات وہاں پر زیادہ ہیں۔ چین وہاں پر انفراسٹرکچر تعمیر کر رہا ہے اور آگے بھی چین انفراسٹرکچر تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہزاروں فوجی پہلے سے تعینات ہیں اور اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ چین اپنے فوجیوں کے تعداد میں اضافہ کر رہا ہے اور کشیدگی کے اس ماحول میں کوئی معمولی سا ٹکراؤ بھی گمبھیر رخ اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین چاہتا ہے کہ بھارت خود پہل کرے جنگ میں۔ اگر اس طرح بھارت نے پہل کیا تو بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے یہ تینوں ملک، یہ تینوں شیر تیار ہیں ہر صورت بھارت پر حملہ کرنے کے لیے۔